اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آپ کا بھی بچپن کا سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ مختصراً اشارتاً بات کر رہا ہوں کہ فرعون اس دور کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ تھا، جو اپنی بادشاہیت کے نشے میں ہر وقت گم رہتا، سجدے بھی کروا رہا ہے، اپنی عبادت کا لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے، تفسیروں میں آتا ہے فرعون کو خواب کے ذریعے پیغام دیا، اے فرعون باز آ، نہیں تو میرا بندہ آ رہا ہے۔ پیار سے بولو نا سبحان اللہ۔ دیکھو نا خواب میں جو اشارہ ہو رہا ہے کس کی طرف ہو رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اب میں مفہوماً بات سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فرعون باز آ، ابھی میں کچھ نہیں کرنے لگا، ابھی میں کوئی اپنی قدرت کا اظہار نہیں کرنے لگا، میں رب تیرے سر میں ڈنڈا نہیں مارنے لگا، میں رب ہو کر تو اسے بادشاہی نہیں چھیننے لگا، اوے تیرے سامنے صرف میرا بندہ آ رہا ہے۔ نہیں بات سمجھو نا پھر لطف آئے گا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ کہا تیرے مقابلے میں میرا بندہ آ رہا ہے، ہوش کر بعد آ، تو میرے بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، رب کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ یہ وہ آ رہا ہے جو میری عبادت کرتا ہے، یہ وہ آ رہا ہے جس کو میں نے طاقتوں سے نوازا، یہ وہ آ رہا ہے جس کے سر پہ میں نے نبوت کا تاج سجایا۔ اب خواب کے ذریعے جب یہ پیغام ملا، صبح اٹھیا، نجومیوں کو بلایا، نجومیوں نے صاف صاف بتا دیا کہ جناب ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کا خاص بندہ آ رہا ہے اور تیری بادشاہی کے تباہی کا سبب بنے گا۔ آگے والی بات بعد میں عرض کرتا ہوں۔ یہ وہ بات ہے جو اپنے بیگانے سب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی فرعون کو خواب آیا، فرعون کو رب نے بتایا ابھی آنے والا ہے، ابھی بندہ آیا نہیں، اس کا مطلب ہے واقعہ ہوا نہیں، رب نے پہلے ہی فرعون کو بتا دیا ہے، پہلے ہی فرعون کو ابھی واقعہ نہ ہو۔ جس بات کا پہلے ہی پتہ چل جائے اس کو کہتے ہیں علم غیب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم غیب۔ میں نے کہا عقل کے اندھے دماغ کے گندے، فرعون کے علم غیب کو تو مانتا ہے، نبی کے علم غیب کو مانتے کیا ہوتا ہے؟ دیکھو نا یہاں پہ غیب ہی ہے، نبی تو آئے نہیں، وہ پہلے ہی اس کو بتایا جا رہا ہے، اور اس غیب پہ اتنا اعتماد، اس نے کہا اچھا آ کر تو دکھائے، میں کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہے، بچنے ہی نہیں دوں گا، سب کو ذبح کروا دوں گا۔ تفسیروں میں آتا ہے تقریباً 1,00,000 کے قریب اس نے بچے ذبح کروائے، بچیوں کو رکھ لیتا اور بیٹا ہوتا تو ذبح کروا دیتا۔ اب وہ ادھر ظالم اپنے ظلم کا اظہار کر رہے اور میرا رب اپنی قدرت کا اظہار کرنے لگا ہے۔ فرمایا فرعون پھر تیار ہو جا، تو کہتا ہے میں آنے نہیں دوں گا، اب دیکھنا میں تیرے گھر میں ہی اسے بھیجوں گا۔ زور سے بولو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کس انداز میں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باعث ہوتی ہے، ماں کو پتا چلا کہ اگر فرعون تک یہ بات پہنچی وہ تو ذبح کروا دے گا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے صندوق میں آپ کو رکھا، صندوق بند کیا اور دریائے نیل کے حوالے کیا۔ اب ماں تھی، جو ہی پانی صندوق کو اٹھا کر بہا کر آگے لے جانے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں پریشان ہوئی کہ پتہ نہیں میرا بچہ کہاں جائے گا۔
پتہ نہیں میرے بچے کا کیا بنے گا، یہ روتا رہے گا، اس کو دودھ کی ضرورت ہوگی، اس کو پیاز کی ضرورت ہوگی۔ اب دیکھو نبی نبی ہوتا ہے اور نبی کی ماں بھی کتنی شان والی ہوتی ہے۔ اب یہ قرآن کی آیت سنو، جب ام موسیٰ پریشان ہوئی تو رب نے تسلی دیتے ہوئے کہا لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک، اے ام موسیٰ خوف نہ کر، غم نہ کر، بچے کو دریا کے حوالے کرنا یہ تیرا کام ہے، اور واپس تیری گود میں لٹانا یہ تیرے رب کا کام ہے۔ اب کیا ہی شان ہے ام موسیٰ کی بھی۔ دیکھو نا، آج مائیں تو آج بھی پریشان ہوتی ہیں، جس کا بیٹا باہر چلا جائے اکثر آج کل ڈکی لگا کر جاتے ہیں، مائیں کوئی جناب درود تنجینہ پڑھ رہی ہے، کوئی کچھ کر رہی ہے، کوئی کچھ کر رہی ہے، پتہ نہیں میرے بیٹے کا کیا بنا، پتہ نہیں میرے بیٹے نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، پتہ نہیں میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ ماں رو رو کر دعا کرتی ہے، پر تیری اور میری ماں میں اور نبی کی ماں میں فرق یہ ہے، اوے تیری اور میری ماں پریشان ہو تو تسلی ہم دیتے ہیں، نبی کی ماں پریشان ہو تو تسلی خدا دیتا ہے۔ اس بار یہ قرآن کی دلیل ہے، کہا پریشان نہیں ہونا، میں لٹاؤں گا اور بڑی شان و شوکت سے لٹاؤں گا۔ اب ہوا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ صندوق مبارک تیرتا ہوا جا رہا ہے، فرعون نے جسے آج کل آپ پنجابی میں وہ کہہ سکتے ہیں نا یہ ڈیرے والا سسٹم، اکثر آپ نے یہ چودھری برادران دیکھے ہوں گے کہ جو دریاؤں کے کناروں پر یا اس کھلے میدانوں میں محل کہیں اور ہوتا ہے اور گھومنے پھرنے کے لیے ایک ڈیرا بھی ہوتا ہے ندی یا دریا کے کنارے پر۔ فرعون نے دریا کے کنارے پر اپنا ڈیرا بنایا ہوا ہے، اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں۔ اچانک جب صندوق دیکھا تو حضرت آسیہ کی نظر پڑی تو صندوق نے کیا کیا، اس نے کھینچا اپنی طرف۔ نہیں یہاں پہ آپ کو بات کی سمجھ نہیں ابھی آئی۔ دیکھو نا، بندہ بادشاہ بھی ہو، ایک ہے بندہ غریب ہے، پانی میں کوئی لکڑ تیرتی ہوئی آ رہی ہے تو ہماری توجہ فوراً ہوتی ہے یار اسے پکڑ لو، 500 روپے کی بکی جائے گی نا، 1 لیٹر پیٹرول آ جائے گا تو لوگ پکڑتی ہیں بیچتی ہیں، یہ تو ہی عام لوگوں کی ذہنی سطح۔ وہ بادشاہ تھا، اسے کیا لگے صندوق سے یا لکڑ سے کہ کوئی شاید تیرتی ہوئی جا رہی ہے تو جائے، پر قرآن کہتا ہے اس توجہ ہوئی، چوں ہی توجہ ہوئی صندوق نے کھینچا۔ کیوں؟ تفسیروں میں آتا ہے صندوق سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھی، ان شعاعوں نے، اس حسن نے اپنی طرف ان کو متوجہ کیا، کہا پکڑو اسے۔ چوں ہی پکڑا، صندوق کھولا، آگے دیکھا پیارا خوبصورت خوب سیرت بچہ صندوق میں لیٹا مسکرا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے دیکھا نا، ہم نے کیا کیا، وَأَلْقَيْتُ إِلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، رب فرماتا ہے انہوں نے دیکھا، ہم نے ان کی محبت آسیہ کے دل میں ڈال دی۔ بچے کی محبت کس کے دل میں؟ آگے والی بات بعد میں۔ اس آیت سے یہ تو پتا چلا یہ جو اللہ پیاروں کی محبت دیتا ہے نا، یہ خود ہی دیتا ہے، یہ بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا کہ مجھے فلاں سے بڑا پیار ہے، مجھے نبی سے پیار ہے، ولی سے پیار ہے، فلاں غوث سے پیار ہے۔ او خدا کے بندے، اپنی قسمت میں ناز کیا کر، یہ جو تیرے سینے میں پیار ہے یہ تیرے رب کا فضل ہے جس نے تجھے دیا ہے۔ کئی لوگ ہیں پیاروں کی مخالفت شروع کر دیتی ہیں، اور جنہیں رب نے بچانا ہوتا ہے، جنت میں پہنچانا ہوتا ہے، انہیں پیاروں کی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ اب محبت آئی حضرت آسیہ کے سینے میں، حضرت آسیہ نے فوراً فرعون کو کہا اٹھا لے اٹھا لے، ہمارا جو بچہ کوئی نہیں، یہ کسی نے ڈرتے ہوئے ادھر دریا کی نظر کر دیا ہے،
ہم اسے اپنا بچہ بنا لیتے ہیں. اب آگے والی بات بڑی لطف والی. فرعون نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا. آپ نے فرعون کی گود میں آتے ہی پہلا کام امام فخر الدین رازی نے جو لکھا ہے، آتے ہی فرعون کی داڑھی کو پکڑا. زور سے بولو یار سبحان اللہ. کس سے پکڑا؟ داڑھی سے. یہاں پہ دو باتیں عرض کرنے لگا تو جو کی ضرورت ہے. پہلی بات، آتے ہی ابھی چند دنوں عمر ہے، پہچان رہی ہیں دشمن کو. اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے. آپ نے داڑھی سے پکڑا اور جھنجھوڑا اور بازبان حال کہا، اوے ظالم تو میرے رب کے مقابلے میں آتا ہے؟ اوے ابھی تو میں بچہ ہوں، ان قریب ڈنڈا لے کر تیرے پیچھے لگوں گا. یہ پہلے دن پیغام تھا. اور دوسری بات بتے کیا پتا چلی؟ داڑھی کو جھنجھوڑا. کس کو جھنجھوڑا؟ سب بولو. داڑھی کو. داڑھی بڑی احترام والی شے ہے، بڑی احترام والی. سرکار کی سنت ہے، سرکار کی سنت ہے، اس سے پیار کیا کرو. لیکن اس بات سے پتا چلا ساری داڑیاں بھی ایک جیسی نہیں، کہ جو داڑھی رکھ لے اس داڑھی کا احترام. اے خدا کے بندے، داڑھی اس کا احترام ہوگا کہ چہرے پر داڑھی ہو، دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ جل رہا ہو. اس داڑھی کا بھی احترام ہوگا. آپ نے جو ہی جھنجھوڑا، آخر وہ جھنجھوڑا بھی تو اللہ کے نبی نے تھا. حالانکہ بچہ پکڑتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں، کتنا زور ہوتا ہے بچے کے ہاتھ میں، پر یہ اللہ کے نبی تھے. ان کا جھنجھوڑا ایسا جھنجھوڑنا تھا فرعون کا سارا وجود کانپ جاتا ہے. اور اس نے نا فوراً زمین پہ رکھا. کہتا ہے لگتا ہے یہ وہی ہے، یہ وہی ہے جس کا مجھے اشارہ دیا گیا. حضرت آسیہ نے نا آنکھ اٹھا کر دیکھا، کہا نہیں، اٹھا اسے. شادی شدہ تو کہہ دو سبحان اللہ. اب یہاں پہ بات بہت بڑی ہے. کہا اٹھا اسے. اب وہ کیا کرتا بیچارہ؟ یہ بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے خان راجے بار اس طرح کرتے ہیں. نہیں، ہماری بڑی ہے، لیکن گھر میں کہا یہ منہ کو اٹھا چل کے دودھ ملا، اس کے منہ میں نپٹ ڈال، یہ کر وہ کر. یہ اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے. اس میں یہ کار کا حسن ہے. اس سے کوئی غلط نتیجہ بھی نہ لے جائے. جی دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ بات کو، بیوی کی بات کو ماننا، یہ تو معاذ اللہ فرعون کا طریقہ ہے. نہیں، یہ ویسے میں خوش طبی کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ فرعون کو منوایا حضرت آسیہ نے. جہاں تک معاملہ ہے میرے نبی کے اخلاق کا، میرے نبی اپنی ازواج کے ساتھ کام کاج خود کرتے تھے. گھر میں سبزی بھی کاٹتے، گوشت بھی کاٹتے، سارے کام اپنی ازواج کے ساتھ مل کر حضور کرتے. اسے ہمارے یہاں رن مرید کہا جاتا ہے، یہ جہالت ہے. حالانکہ اپنی زوجہ کے ساتھ کام کاج کروانا یہ میرے نبی کی سنت ہے. اب تو جو فرمانا اس سے آگے جو بات، فرعون نے پھر اٹھا لیا اور اٹھا کے دونوں میاں بیوی نے مشورے سے کہا چلو گھر لے کر چلتے ہیں، اسے اپنا بیٹا بناتے ہیں، اسے پالتے ہیں. گھر لے کر پہنچے محل میں، کہا اب اس کے دودھ کا انتظام کیا جائے. جو ہی آواز آئی نا دودھ کی، بڑی بڑی دائیاں عورتیں بن سنور کر چلو فرعون کے گھر. اس نے بچہ ایک اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہے، ہم دودھ پلائیں گی، مہینے کے بعد تنخواہ بھی ملے گی، چلو ہمارا گھر میں آنا جانا ہو جائے گا، نظام چلے گا. اب کوئی ادھر سے آ رہی ہے، کوئی ادھر سے آ رہی ہے. اب میری ساری گفتگو کا حاصل و نچوڑ ہے یہ جملہ کہ نبی اپنی اداؤں سے پہچانا جاتا ہے کہ نبی ہے. ابھی چند دنوں عمر مبارک، عورتیں بن سنور کر آ رہی ہیں اللہ کے نبی کو دودھ پلانے کے لیے. پر قرآن کہتا ہے جو ہی عورتیں آئی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی کو کہا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اے پیارے موسیٰ سوائے تیری اپنی ماں کے ہم باقی ساری عورتوں کا دودھ تجھ پہ حرام کرتے ہیں.
زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب بظاہر یہ بات چھوٹی سی ہے، میں پوچھتا ہوں دنیا میں بتاؤ نا کون سا ایسا بندہ ہے بلوغت سے پہلے اس پر مسائل جو ہے نا وہ لاگو ہوتی ہوں، فرائض واجبات ہے، یہاں پر نماز فرض ہے پر بلوغت شرط ہے، زکوٰۃ فرض ہے پر بلوغت شرط ہے، حج فرض ہوتا ہے پر بالغ ہونا شرط ہے، اگر کوئی بالغ نہیں اس پر حج فرض نہیں، اگر کوئی بالغ نہیں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، اگر کوئی بالغ نہیں اس پر ماہ رمضان کا روزہ فرض نہیں۔ یہ صرف میرے اور تیرے لیے نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے یہ حکم ہے، شریعت لاگو ہوتی ہے۔ ارے بلوغت کے بعد پر یہ کون ہے کہ جس پر فرض واجبات پیدا ہوتے ہی شروع ہو رہے ہیں؟ پھر ماننا پڑے گا اے نبی اپنی اداؤں سے پہچانا جاتا ہے، نبی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ رہی ہیں عورتیں پر آپ منہ ہی نہیں لگا رہے، حالانکہ بچہ چھوٹا ہو، بلکہ یہ جو جھوٹا کذاب دجال کانا جو کہتے ہیں ماشاء اللہ میں بھی نبی ہوں، میں نے کہا اگر بچپن میں تجھے کسی کتیا کے نیچے رکھ دیا جاتا تو اس کے دودھ میں پلتا، کسی اور پلیت جانور کے نیچے رکھ دیا جاتا تو اس کا بھی دودھ پی لیتا، پر جو نبی ہوتا ہے وہ بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے، جوانی میں بھی نبی ہوتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے میرے دودھ کس کا پینا ہے، میں نے کیا مجھ پر حلال ہے، کیا چیز مجھ پر حرام ہے۔ اللہ نے کہا کسی اور ماں کا دودھ نہ پینا، کہا یا اللہ نہیں پیوں گا۔ عورتیں آ رہی ہیں پر کسی کا دودھ نہیں پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک ہمشیرہ وہی سارے معاملات کے پیچھے پیچھے تھی، لمبی بات ہے، جو ہی انہوں نے دیکھا نا کہ میرا بھائی دودھ ہی نہیں پی رہا، آسیہ کے پاس گئی، کہتی ہے پیاری آسیہ اگر تم کہے ایک عورت میں نہ لے کر آؤں، اس کا دودھ بچے پی لیتے ہیں، وہ بڑی صاف ستھری ہے، وہ بڑی پاکیزگی والی ہے۔ اس نے کہا جلدی کر، پھر لیٹ کی سے بات کی، ہم مانا وظیفہ بھی دیں گے، ہم تنہا بھی دیں گے۔ حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ دوڑ کر اپنے گھر گئی، کہا ماں جی کام بن گیا ہے، آؤ چلو، وہ کسی کا دودھ ہی نہیں میرا بھائی پی رہا، اگر آپ کا دودھ پیے گا تو فرعون ہمیں وظیفہ بھی دے گا، ہمارا نظام بھی چلے گا۔ اور خدا کے بندے دیکھ نبی کیسے کھلواتا ہے، نبی کیسے اپنوں کو کھلواتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گئی، جو ہی دروازے سے اندر داخل ہوئی حضرت موسیٰ مسکرا پڑے، بازبان حال کہتے ہیں امی آپ ہی جو بڑی دیر ہو گئی ہے، کب سے میں انتظار میں ہوں۔ جو ہی ماں نے اٹھایا، پہلے دودھ پیتے نہیں اب دودھ چھوڑتے نہیں۔ کیوں؟ رب نے جو کہا اپنی ماں کا دودھ پینا، پھر مانا وظیفہ بھی چل رہا ہے، اب کسی اور کا دودھ نہ پینا، یہ قرآن کے لفظ ہیں، کسی اور کا دودھ نہ پینا، صرف ماں ہی کا دودھ پینا۔ اس بات کی دلیل ہے اوے نبی اور ہوتا ہے، امتی اور ہوتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ وہیں پہ جوان ہوئے، اب بات لمبی ہے، نبی ہوتے، میں آخری جملہ عرض کر دیتا ہوں، کسی اور بات کو نہیں چھیڑتا۔ آج کا عنوان صرف اتنا تھا کہ نبی اپنی اداؤں سے پہچانا جاتا ہے۔